محمد اظہر صدیق صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، پاکستان کے اس وقت انتہائی ہائی پروفائل کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے متعلق جتنے کیسز ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے آج بات کریں گے۔ جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ نیکسٹ منتھ از اگست اینڈ سپٹمبر میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنا اوتھ لے لیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگلے مہینے میں آپ کی انٹرم گورنمنٹ بھی آ جانی ہے، اور ہر چیز کو مضبوط کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو مائنس عمران خان۔ اور میرا جناب پہلا سوال جناب محمد صدیق اظہر صدیق سے ہے کہ ہم اپنے پاسٹ سے کیوں نہیں سیکھتی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومتیں اپنے پاسٹ سے کیوں نہیں سیکھتی؟ آپ نے کتنے لوگوں کو مائنس کیا، تو کیا آپ حقیقت میں ان کو مائنس کر سکے؟ جناب بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، اور بھٹو صاحب نے اس وطن کو چھوڑا نہیں تھا، ہی کوڈ ہیو لیفٹ پاکستان ویری ایزیلی، بلکہ بے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے جب ان سے کہا تو انہوں نے ان کو جھڑک دیا تھا کہ میں اس ملک کو چھوڑوں گا نہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ ان کے مداح تھے۔ مگر آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بھٹو کے بدلے میں میرا خیال ہے آپ کو 20 بھٹو نظر آتے ہیں، لوگوں کی محبت آج بھی ان کے لیے قائم۔ جناب اظہر صدیق صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا، میں احسان مند ہوں آپ کی۔ بہت شکریہ جی۔ بس کوشش تو کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے تئیں آواز اٹھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ جی سر۔ ہم جو آپ پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانیوں کی آواز بنتے ہیں، ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری یہاں پر آپ لوگوں تک بتا سکیں اور لا سکیں آپ تک۔ اب ایشو بڑا سیدھا سا ہے، کوئی بڑا ایشو تو ہے نہیں ہے، ایشو بڑا سمپل سا ہے کہ اس وقت جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ تین چار ایشوز ہیں جو بڑے ضروری ہیں سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی ذات کو جہاں حرف تنقید بنایا ہوا ہے، وہاں ان کو عدالتوں کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے انگیج رکھا ہوا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن برابر کا قصوروار ہے۔ موجودہ حکومت بھی جس طرح سے کوشش کرتی ہے، نہیں آپ اندازہ 180 200 کے قریب تو کیسز ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن بھی آنکھیں بند کر کے، یعنی جہاں توہین عدالت کے کیسز لے آئیں، پھر توشہ خانہ لے آئیں، پھر وہ آپ کو یاد ہے پروویڈنٹ فنڈنگ والا معاملہ تھا وہ اٹھایا انہوں نے۔ تو ہر سٹیج کے اوپر ان کے لیے کوشش کی گئی کہ بیک فٹ پہ رکھا جائے۔ وہ مرد آہن ہے، وہ کھڑا رہا، وہ فیس کر رہا ہے، عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے۔ ایک عام یعنی اگر یہ روایتی سیاستدان ہوتے ہیں تو کب کا وہ کب کا وہ یا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا، یا چپ کے کوئی نہ کوئی این آر او کر چکا ہوتا۔ اس نے ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو کر ثابت کر دیا کہ وہ میدان میں بیٹھ کر مقابلہ کرے گا، اور وہ مقابلہ کر رہے آپ کے سامنے ہے۔ یعنی آج مجھے صرف اتنا بتا دیں، ہم اور آپ سے کئی دفعہ میری بات ہوئی تھی کہ عمران خان کو گرانے کی یہ تیسری اٹیمپٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس سے پہلے 2 اٹیمپٹ آپ کو یاد ہے، ایک 2021 میں ہوئی تھی جب دھرنا مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لائے تھے، اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تھی، اور وہ والا اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو 2020 میں اپنا خواجہ آصف نے تو کہہ دیا کہ جناب اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت اگست میں آئی، تو اگست، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یعنی 8 مہینوں میں تاریخی طور پر آج تک میں نے کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں دیکھی ہے۔ اس کا مطلب کیا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان لاڈلا ہے، کیا لاڈلا تھا عمران خان؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا، باتیں کر رہے تھے کہ جناب عثمان بزدار کرپٹ آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ کیا کر لیا عثمان بزدار کا آپ نے بھی؟ عثمان بزدار کا تو پریس کانفرنس کی اور چپ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ یعنی ہم جو باتیں کر رہے ہیں میرٹ کی اور اس طرح کی، جتنے لوگ 9 مئی کے حوالے سے کئی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچنا تو یہ ہے نا کہ کر کیا رہے ہیں آپ، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اب جواب تو ادھر سے آنا بنتا ہے نا۔ پھر بتایا انہوں نے کہ جناب دسمبر میں دوسرا رابطہ ہوا، اور نومبر 2019 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر 4 ہفتوں کی اجازت دے دی تھی۔ کیوں دی اجازت؟ بھئی ایک سزا یافتہ آدمی ہے، اور علاج اس نے ابھی تک علاج نہ کرا سکیا، ملک سے باہر بھاگا بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے تو نہیں نہ بیٹھا۔ اور اب پھر وہ ساتھ ساتھ باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے 2019 میں بھی لندن میں آیا تھا، تو اسحاق ڈار نے کسی حوالے سے ملنے کا کہا تھا، میں تو نہیں ملا تھا، لیکن کسی ایک کھانے میں ملاقات ان سے ہو گئی تھی ہماری، تو وہاں انہوں نے بڑی باتیں کی، میں نے تو اگنور کیا، میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ سے رابطے میں ہو تو ایسی باتیں ہوں۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ میں یہاں ہوں، پھر آپ کو پتا ہے حسن حسین وہاں پر موجود رہے، پھر سلمان شہباز رہے،
پھر آپ نے دیکھا علی عمران جو ان کا داماد ہے, پھر نصرت شہباز, سارے تو آرام سے موجے کرتے رہے. کیا کر لیا ہم نے ان لوگوں کا, لے آئے پاکستان کے اندر. اور ابھی جس طرح سے اپنا ایک سازش چل رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسے, پھر وہ فرح شہزادی کے حوالے سے بتایا کہ جناب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ نکلا بھی کچھ نہیں ہے, ان کے بچوں کو تنگ کیا گیا. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کر لیا, کچھ ملا آپ لوگوں کو, کچھ حاصل کیا ہم نے. ہم باتیں ہوتی رہی کہ جناب یار, اور باقی یعنی اربوں کے کرپشن میں لتڑے ہوئے لوگ تھے. شریف خاندان, میں نے 56 کمپنیوں کا کیس, میٹرو اورنج, میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. کیا ہوا آج وہ دادا لگائے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے, ایف آئی اے کا ایڈوانٹیج لے کر, آج وہ بالکل ایسے لگ گیا جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آج وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے, تکلیف ہوتی ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی یہ کیسا ملک ہے کہ لوٹ مار کریں اور چپ کر کے آپس میں کوئی کمپرومائز کریں کسی جگہ اور جا کر بیٹھ جائیں. تو یہاں پر کیسے ختم ہوگی لوٹ مار؟ پھر تو عمران ٹھیک کہتا ہے کہ سارے معاملات کو لے کر چلنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے. ہمت اور حوصلہ وہ پیچھے ہی نہیں, وہ لڑ رہا ہے, کھڑا ہوا ہے. اب کیا رہ گیا؟ یعنی پہلے پروویڈنٹ فنڈنگ میں کوشش کی گئی, وہ کچھ نہ لگا, پتہ لگا ہر چیز اکاؤنٹڈ فار ہے. پھر وہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح نہیں قابو آتا, چلیں توہین عدالت میں کر لیں. پھر وہ ایک جج کو ہلکا سا کچھ کہہ دیا, وہاں توہین عدالت, اور ہم نے دیکھا دہشت گردی آ گیا. پھر ان کے خلاف یا بغاوت اور دہشت گردی کے پرچے درج ہوتے رہے. پھر وہ توشہ خانہ آ گیا, حالانکہ توشہ خانہ بھی زیرو کیس ہے ہی کچھ نہیں ہے, وہ نتھنگ. کیس تو ان لوگوں کے خلاف تھا کہ جنہوں نے گاڑیاں آپ لے کر آئے اور گاڑیاں گھروں میں لے گئے, گڑیاں, زیورات, کیا کیا کچھ آپ نے ریکارڈ کے اوپر نہیں دیکھا. آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک سر. سر آج کل ایک جو مسئلہ چل رہا ہے کہ جناب ہمارے ایک رائٹر ہیں جو کہ اکثر ہی بہت ہی بڑی بڑی چیزیں لکھ دیتے ہیں. جناب جنرل باجوہ صاحب نے بھی ان کو انٹرویو دے دیا تھا, حالانکہ 2 سال تک تو وہ انٹرویو باجوہ صاحب دے ہی نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں. یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہوگا, اور آئی تھنک سو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں, میں چونکہ فرح شہزادی صاحبہ کا میں وکیل ہوں, میں ان کا, اور میں اکلوتا ہی وکیل ہوں ان کا اس میں اور پچھلے 1.5 سال سے وہ انکوائریاں بھگتتے پھر رہی ہیں, کبھی نیب, کبھی ایف آئی اے, کبھی اینٹی کرپشن, کبھی محکمہ انکم ٹیکس, اور ابھی تک کچھ نہیں نکلا. ابھی تک بڑی کوششیں کر کے دیکھی جناب. ایف آئی اے نے, یعنی اینٹی کرپشن سے مقدمے خارج ہوئے, ایف آئی اے نے ایک جعلی سا کیس بنا دیا. وہ اپنا اس کیس کے اندر بھی وہ اینٹی کرپشن کی بنیاد پر جو بنایا ہوا تھا وہ بھی تھا کچھ نہیں, ہم نے وہ بھی سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھ لیا. اب وہ کچھ نہیں بن رہا. پریشر یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے, انہوں نے نیب کے قانون میں ترمیمی کی نا, پہلے تو نیب کا قانون ختم کر دیا, 90 دن کا ٹرائل ختم, 90 دن کا ریمانڈ ختم کیا. پھر انہوں نے ایسٹ بھی, پھر ملزموں کو ڈیفینیشن سے کیسے نکالنا ہے, کابینہ کو کیسے نکالنا ہے, سارا کچھ بدلنے کے بعد آج وہ کہتے پھر نہیں جی 1 مہینے کا ریمانڈ ہونا چاہیے. اچھا پھر انہوں نے وہ اونس کے حوالے سے کہ اس بندے کو بتانا ہے جس کے پاس جائیدادوں کے, پھر وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے لے کے آئے, تو یہاں تو وعدہ معاف گواہ تھا ہی کوئی نہیں. وجہ ہے کہ سوال ہی کیٹاگوریکلی میں باقاعدہ نیوز اور جنگ کو باقاعدہ نوٹس دے رہا ہوں. میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا, پریس اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی تھی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. کس بات کی وعدہ معاف گواہ بننا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا, کہ کون سا, یعنی وہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب عثمان بزار تو آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, تو یہ کس بات کی وعدہ معاف گواہ, اور یہ فضول یعنی کوشش کرتے رہے. اس میں جاوید چوہدری صاحب سے ہی میری بات ہوئی, انہوں نے بھی میرے سے معذرت کیا کہ نہیں ان کے پاس انفارمیشن یہ نہیں تھی. تو باقاعدہ قانونی نوٹس میں دے رہا ہوں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے چھوٹے بچے تھے, پریشر ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے. ان کے چھوٹے بچے ملک سے باہر سیر کے لیے چھٹیوں میں جانا چاہتے تھے, ان کے نام پہلے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے, پھر انہوں نے پی این آئی لسٹ اپنا پہلے پی این آئی لسٹ میں ڈالے, پھر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے, اینٹی کرپشن کے ایک مقدمے میں جو جھوٹا مقدمہ تھا, نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ. اس میں علیحدہ لڑ رہا ہوں, ہائی کورٹ میں پٹیشن سیپریٹ فائل کی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے ایک, یعنی وہ جو بڑا مشہور ڈاکٹر ہے 40 اپنا ملکوں کی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے عمران خان کے پیچھے. انہوں نے پورا ایک کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے, ہر کوئی اس کے پیچھے لگا کر دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں کر سکے, اور نہ یہ کچھ کر سکیں گے. ہے کچھ نہیں نا, ہے کچھ نہیں ہے, کیونکہ یا تو ہونا دیکھیں نا, یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہہ لیں جی پیسے نہیں, وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیا پیسے ہونا ہے بھائی, پیسے تو کما. ابھی یاد رکھیے گا
یہ جو 14-15 مہینے میں یہ گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے ریکارڈ کرپشن کی ہے, ریکارڈ تاریخی طور پر. اتنی کوئی 10 سالوں میں کرپشن نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ 50 کروڑ سے نیچے تو کم کرپشن ہے ہی کوئی نہیں. اربوں روپے کی تو کرپشن کی ہے. اور اس ملک میں سے جو برین ڈرین ہو گیا, جو ملک سے پیسہ لے کے لوگ نکل گئے, ڈالر اسٹیبل نہیں ہو رہا, پیٹرولیم کمتی نیچے نہیں آ رہی, مہنگائی کم نہیں ہو رہی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ آپریشن رجیم چینج؟ اصولی طور پر تو آپریشن رجیم چینج والے سارے معاملے کے ذمہ دار ہے, اور اس کے کٹہرے میں لانا پڑے گا کسی نہ کسی کو, ورنہ یہ ملک صحیح ڈائریکشن یا صحیح سمت پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک سر, بہت شکریہ. آپ نے فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں بھی کہہ دیا. پاکستان میں ہر شخص اٹھنے کے بعد کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے, مگر اس کو آنسربل نہیں کیا جاتا. آج کی ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب, اور جنرل فیض حمید کی اگر بات کرتی ہوں کہ جنرل فیض حمید کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید چاہتے تھے کہ وہ اگلے چیف آف آرمی سٹاف بنے. اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کا جو کرا ہے اس کو مسلم لیگ نون نے بہت سپورٹ کیا تھا. جنرل فیض حمید کو بھی, کیونکہ جو آرمی کے بلز میں بھی جو ترمیم آئی ہے, کہا جاتا ہے کہ کورٹ مارشل سے اور اپنے بینیفٹس کو بچانے کے لیے جنرل فیض حمید بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور انہوں نے کچھ ایک انفارمیشن کو ظاہر ہے کنفیس کرنا ہے یا بیان کرنا ہے, تاکہ وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد وہ اپنی باقی جو کسی طرح کی پینلٹیز ہیں اس سے بچ سکیں. تو سر اس قانون, اس ملک کا قانون, مجھے ترس آتا ہے اس ملک کے قانون کے اوپر, کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں کیا کہوں, ایک سچ ہے نا, اب وہ بات ہے, بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. بات ہے رسوائی کی. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پتا آج کل برطانیہ میں ہوں, اور برطانیہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میں پتہ نہیں, میں خیر اس ملک میں بہت بڑی انڈسٹری ہے, کوئی انڈسٹری نہیں میں نے دیکھی یہاں پر, اور ہے تھوڑی بہت چیز, اور کمپلائنس میں نے دیکھی, رول آف لا. جو کچھ پاکستان کے اندر کھلواڑ ہو رہا ہے, کہ جی یہاں ہو رہا ہوتا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں برداشت کر پاتے. یہاں پر اگر آپ نے جرم کیا سزا ہے, آپ ٹریفک رول وائلیٹ کرتے ہیں سزا ہے. یہاں پر آپ نے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والا معاملہ دیکھ لیں, کتنے پردہ نشینوں سر کے نام اسلامیہ آئے ہیں. یونیورسٹی کی بات کے علاوہ جناب فضل الرحمان صاحب کے, آئی بلیو سو ہی از دا بردر ان لا, جن کو پاکستان کی ایک ٹیلی ویژن نے ایکسپوز کیا, اور انہوں نے حامی بھی بھری ہے کہ یس وہ انوالو تھے, کہ کیسے پریشرائز ہوا. تو یہ تو میرا خیال ہے وہاں کی عام سی چیزیں ہیں. ہمارا مورل فائبر از ویری ویک. ہمارے ملک کا جو ہے نا مورل فائبر ختم ہو چکا, ٹوٹ چکا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین ہے انسانیت کا دین ہے. 4-5 بیسک چیزیں سمجھ لیں. ایک تو سود ہمارے ہاں منع ہے, ہمارے ہاں ناجائز منافع خوری شمع ہے, ہمارے ہاں ملاوٹ نہیں کرنا آپ نے, کم نہیں تولنا آپ نے, جھوٹ نہیں بولنا. ہم نے یہ ساری چیزیں اپنا لی ہیں, اور ویسٹرن ورلڈ نے ہم نے چھوڑ دی ہیں. ویسٹرن ورلڈ نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں, اور وہ دیکھیں قوم ترقی کیسے کرتی ہے. وہاں جھوٹ تو سننا پسند نہیں کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں آپ سن لیں, ہمارے مولانا صاحب دیکھ لیں نا, آپ دیکھیں نا حیران ہوں گے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں, میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ خود سمجھ سکتے ہیں یہاں کیا حالات ہیں. اور ملک کے اندر بیٹھ کر جس طرح گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, یعنی سچائی نہیں بولنی ہے, کرپٹ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں, اور دین کے نام پہ بے وقوف بنا رہے ہیں. تاریخی طور پر عمران خان کی داڑھی نہیں رکھی ہوئی, لیکن کمال ہے, فرنگیوں سا لباس پہن مگر مرد رابن. جس طرح اسلام فوبیا کا معاملہ اٹھایا, جس طرح کشمیر کا معاملہ اٹھایا, جس طرح انہوں نے یہ ساری ایک تاریخ رقم کر دی ہے. آپ صرف دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی, جو بھی پلاننگ تھی, کہ وہ اگست میں حکومت آتی ہے اور اپریل میں اس حکومت کو گرانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں, اور کہا جاتا ہے لاڈلا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں. لیکن تاریخی طور پر ہم نے دیکھ لیا کہ لاڈلا کون ہے, اور وہ لاڈلا تو بیٹھا ہوا باہر. آپ نواز شریف دیکھیں نا, سزا ہوئی, یعنی باتیں بڑی, یعنی یہاں ٹرائل چل رہے ہیں دنوں سر کے آپ کی اندر. ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب پہ, آپ بھی انگلینڈ میں ہیں. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ بھی انگلینڈ میں ہیں. اچھا, کچھ دوستوں کی, اب میں نہیں کہہ سکتا براہ راست, کچھ انڈائریکٹ دوستوں کے حوالے سے وہ اپنا بڑی خواہش کرتا ہے. ویسے یہاں چوئی سرور بھی آئے ہوئے ہیں,
ان کی خواہشات کا بھی اظہار کا میں تو کسی سے نہیں ملا. سر اس قوم پہ یہی تو ترس آتا ہے کہ چودھری سرور صاحب انگلینڈ سے نکلے اور ہم نے بڑی فیم بنائی کہ چودھری سرور صاحب انگلینڈ میں بھی پوزیشن, اور پھر وہ پاکستان گئے, پاکستان تحریک انصاف نے جوائن کروا لیا, درمیان میں وہ انگلینڈ آتے ہیں, میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور یہاں اتنا غلط بول کے گئے تھے. میرا خیال ہے کہ آئی نو تھوڑا آپ کی ملاقات کے ساتھ یہ تھوڑا تلخ میرا بیان ہے, وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز جو جن کا شیوا ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ لائنز کراس کرتے رہتے ہیں. پیپل مسٹ ڈرا اے لائن فار دیم. نہیں بات تو دیکھیں سچ ہے, دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. جی سر, ہم بتاتے ہیں کہ جناب یعنی ہم انیویٹیبل ہیں, ہمارے بغیر ملک چل نہیں سکتا. بھائی کس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا؟ آپ کے اصولوں پہ تو کھڑے ہونا پہلے. ایگزیکٹلی کبھی یعنی آج چلا جاؤں پی ایم ایل این میں, کل چلا جاؤں پیپلز پارٹی میں, پھر آ جاؤں پی ٹی آئی میں, سر پھر یہ میں چلا غلط جاؤں ہے, عوام لیگ دس کے از اندر, رانگ. اور میں کہوں کہ یہ ملک میں ٹھیک کر لوں گا. کیسے ٹھیک کر لوں گا جی؟ آپ کو تو اپنے طور پر ایک جگہ ٹھہرنا نہیں ہے, آپ کو اصول دیکھیں. مشکلیں دقتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر ایک جگہ کھڑے ہوں, اس ملک کے لیے لڑیں, اس ملک کے لیے صحیح بہتری کے صحیح لیے سوچیں. صحیح اس طرح نہیں مسائل حل ہو سکتے جس طرح سے یہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں وہ. صحیح. اور اس کا مقصد سمجھیے گا, مقصد بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو ذاتی مسائل یعنی میرا اپنا ذات, میرے اپنے مسئلے ٹھیک ہو جائیں, میں بھاڑگی میں گیا قوم. اور یہی فرق ذرا سوچیں ذرا اس بات کو. جب رشین کی بات جنگ شروع ہوئی تو اس وقت میں تو بچہ تھا اس وقت, آپ سمجھ لیں ایف ایس سی کے اندر میں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ بڑی غلط بات ہے. غلط اس لیے کہ طاقت کا توازن خراب ہونا تھا. انڈیا جو ہے رشیا کے ساتھ لگا رہا, اور ہم امریکہ کے پیچھے دم چلا, اور منگتوں کی طرح ان کے پیچھے. پھر انڈیا نکل کے آگے وجہ کیا ہوئی؟ انڈیا نے وہاں بیٹھ کر ایک نا قوم کی طرح آگے ابھرے. انہوں نے پتا تھا ہم کیا چکر میں رہے کہ جناب ایک کیک کے پیس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھاتے رہے. انہوں نے کہا نہیں, کیک پورا پکڑو, پہلے اپنے پاس لے کے آؤ, اس کو پھر تقسیم کر لیں گے. اور اس سے کیا ہوا کہ وہ قوم کہاں سے کہاں نکل گئی اپنی جگہ. کل کیا ہونا ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسی کولیکٹیو سوچ شروع کی نہیں کی. بہت شکریہ سر, بہت جمہوریت کے شکریہ. نام پر پہلے دو سیاسی جماعتیں لوٹ مار کرتی رہی. جب ان کو بیٹھ کے توڑنے کی کوشش کی عمران خان نے, اب اندازہ لگا انہیں 8ویں مہینے چلنے نہیں دیا گیا. باتیں بڑی کی گئی کہ پتہ نہیں, پھر خیال آتا ہے نا کہ پاناما کے کیس میں بھی جھول رکھا گیا, پوری ایویڈنس سامنے دیکھی گی. آف شور جو کمپنی ہے شریف خاندان کی, وہ آج بھی 10واں والیوم میں جو چیزیں ہیں وہ ساری سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو سمجھے نا کہ یہاں بیٹھ کر ہمیں دکھایا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے. تو قوم اب تقاضا کر رہی ہے کہ آپ جناب ایک جگہ کھڑے ہوں. جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کا کلا کما کریں, ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. اور یہ اس قوم کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ لوگ آگے لے کے آئیں جو اس ملک کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنی جیبیں بھرنی ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنا ہے, اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح دو مگر صاحب یہی تو ایک غم کی بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم پاور میں آتے ہیں تو پھر ہم الیکٹیبلز, ہر پارٹی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, اور میرا خیال ہے یہی غلطی جو ہے تحریک انصاف نے بھی کی کہ ہم الیکٹیبلز کے پیچھے, اور جن کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ لوگ ایک پارٹی کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں رہے. اور وہ شخص جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ جمپ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے لیے ملک کی مفادات اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے, اینڈ وی لک فارورڈ کہ آپ کو آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں. جی بہت شکریہ, آپ اسی طرح آواز اٹھاتی رہیں. میں بس سلام عرض کرتا ہوں, اور میں خاص طور پر جو ہمارے آپ کے جو ناظرین ہیں کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, یا کوئی یو کے وغیرہ میں ہم کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کو بس یہی ہے کہ ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, اس قوم ملک کو آگے لے کر جانا ہے. آپ پریشان نہ ہو, نہ کو ڈرنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں ہونے لگا. یہ خوف کی فضا ختم کریں, اس ملک کے لیے آگے بڑھیں, اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کے لیے. اور جو ملک کے خلاف چلتے ہیں ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں, اور انہیں پتہ لگے کہ نہیں, کہ پاکستانی بہت بڑی قوم ہے. پاکستانی جو ہے نا
یہ پاکستان کی خاطر ہر کوئی جان قربان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور میں آپ کو یہ یقین دلواتی ہوں، جیسے فرام دا ڈے ون میں یہ کہہ رہی تھی الیکشن 2023 میں نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو یقین دلواتی ہوں کہ اس قوم کے اوپر جب مصیبت پڑی تو لوگ اکٹھے بھی ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ول کم آؤٹ of this turmoil very soon. Inshallah we will definitely overcome this bad time inshallah تعالی. بہت شکریہ سر. میس ویوز کے نام سے جناب محمد اظہر صدیق صاحب کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ ان کی لیٹسٹ ویلاگس کو دیکھنے کے لیے میس ویوز پہ کو سبسکرائب بھی کریں اور دیکھیے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.